نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے صحابی ہیں، فاروق اعظم کا لقب ملا ہوا ہے، اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلی سے گزرتے ہیں، شیطان اس گلی اور اس راستے کو تبدیل کر لیتا ہے، تو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی عقیدت رکھا کرتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق بات کو بالکل سامنے رکھتے تھے، کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے مواقع پر ایسے مشورے دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کی آیت بنا کر نازل کیا۔ تو چند آیات پہلے حصے میں بتا چکا ہوں، آج بھی 4 آیتوں کے بارے میں تفصیل سے عرض کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت یہ تھی کہ شراب حرام ہو جائے، اس لیے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ کاش شراب حرام ہو، اس لیے کہ یہ مال کو بھی ضائع کرتی ہے اور عقل پر بھی پردہ ڈال دیتی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ لوگ جوا اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر، آپ بتا دیں کہ اس میں بہت بڑے گناہ ہیں، اور ومنافع للناس، اور تھوڑا بہت لوگوں کو نفع نظر آ رہا ہے، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان دونوں چیزوں کا گناہ اس کے منافع سے بڑھ کر ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت سنی، تھوڑی سی تسلی ہوئی، پھر بھی فرمایا اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ ہمیں کافی شافی بیان نازل فرما۔ پھر کچھ عرصے کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والو نماز کے قریب حالت نشہ میں مت جایا کرو۔ تو نشے کی حالت میں بھی نماز پڑھنا منع قرار دیا گیا۔ تو اسی طرح بہت سارے لوگ پھر شراب سے رکنے لگے، کہ خاص طور پر نماز سے پہلے نہیں پیتے تھے کہ نہیں کہیں نماز میں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت سنی، تسلی ہوئی، پھر بھی فرمایا اللہم بین لنا بیانا شافیا، کہ اللہ ہمارے لیے ایک شافی کافی بیان نازل فرما۔ پھر قرآن کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ شراب جوا وغیرہ اس سے پرہیز کرو۔ تو یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا کہ انتہینا، اے ہمارے پروردگار ہم باز آ گئے، ہم رک گئے، اب شراب کے قریب بھی مت جائیں گے۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت تھی اور دلی تمنا تھی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت کا نزول فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی چاہت کو پورا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی گئی، ایک پروپیگنڈا کیا گیا، اور کچھ مخلص مسلمان بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تہمت کے معاملے میں مشورہ کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح آپ نے اپنی چاہت سے کیا ہے یا آپ کے پروردگار نے یہ نکاح کروایا ہے؟ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے چنا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خواب میں دکھایا تھا کہ یہ میری دنیا میں بھی بیوی ہے اور آخرت میں بھی میری زوجہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ
آپ جیسے پاکیزہ شخص کے لیے، آپ جیسی شخصیت کے لیے کوئی غلط عورت کا انتخاب نہیں کر سکتے، اور کہا کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رائے دی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگائی جا رہی ہے یہ بہت بڑا جھوٹا الزام ہے۔ تو قرآن نے اسی بات پر، اسی رائے پر قرآن کا نزول فرمایا۔ قرآن کے اندر ہے کہ لولا اذ سمعتموہ، تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب تم نے یہ بہتان سنا، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، کہ تم لوگ یہ کہہ دیتے کہ ہمارے لیے اس میں کچھ بات کرنے کی، گفتگو کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے، یہ تو بہت بڑا الزام لگایا جا رہا ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا انتخاب آسمانوں سے ہوا، اللہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اصول ذکر کیا ہے، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پاکیزہ شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ عورتوں کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جب اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ عورت کا انتخاب کیا ہے۔ تو جو منافقین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا رہے ہیں وہ اپنے الزام لگانے میں جھوٹے ہیں۔ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کر دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا الزام ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگایا جا رہا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی کہ ایمان والوں نے جب یہ بات سنی تھی ان کو یہی کہنا تھا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا الزام ہے۔ گویا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تانا نہیں لگانا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایک طرح کا تانا لگانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی زوجہ دے دی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی حق پر قائم رہے اور ان کے رائے کے مطابق اللہ نے قرآن کا نزول فرمایا۔ اب آگے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ظہر کے وقت کسی لڑکے کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیلولہ فرما رہے تھے اور اس وقت جو سادہ سے اور کم کپڑے پہنے جاتے ہیں اس کیفیت میں تھے۔ تو جب وہ لڑکا بغیر اجازت کے حجرے میں آ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا محسوس ہوا، ناپسندیدہ لگا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چاہت ہوئی کہ کوئی اس کے بارے میں آیت نازل ہو جائے تاکہ لوگوں کو اس میں سکون مل جائے، راحت مل جائے اور لوگ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوں تاکہ انسان کی لباس کی جو سونے کی وجہ سے حیت اور کیفیت بدل جاتی ہے وہ اپنے کپڑوں کی حیت کو درست کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کے مطابق، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، کہ تم میں سے جو غلام ہیں اور جو لڑکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ 3 اوقات میں اجازت طلب کر کے جائیں، من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، اسی طرح ظہیرہ کے وقت اور رات کو سونے کے وقت۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں لوگوں کو اجازت لے کر جانا چاہیے تاکہ انسان کی کپڑوں کی حیت ہو، وہ اپنی حیت کو بدل سکے۔ اسی طرح قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ والسابقون السابقون، کہ جو لوگ ہر کام میں سبقت کرنے والے ہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، کہ شروع کے ابتدا کے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے، اور وقلیل من الآخرین، آخر کے لوگوں میں سے تھوڑے لوگ ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، کہا کہ کاش
شروع اور آخر کے لوگوں میں بھی جس طرح شروع میں کثیر تعداد ہوگی، اسی طرح بعد کے لوگوں میں بھی کثیر تعداد ہو، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق قرآن کا نزول فرمایا ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین، کہ بہت سارے کثیر تعداد میں اولین میں سے بھی ہوں گے اور کثیر تعداد میں آخرین میں سے بھی ہوں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ تھا، جس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن نزول فرما کر یہ بتا دیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی نرالی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بننا ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں کہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو نبوت سے سرفراز کیا جاتا، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی بعدی فرما دیا کہ میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاحیت والے تھے کہ اگر نبی کا سلسلہ جاری رہتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس سلسلے میں جاری ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہیں یا ضد اور عناد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے دشمنوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ